بیک گراؤنڈ تھا لیکن میرا ذاتی طور پہ نہیں تھا. مجھے کبھی پالیٹکس میں انٹرسٹ نہیں تھا. اگر کوئی کہتا بھی تھا یا فیملی میں وہاں کوئی پولیٹیکل ایونٹس ہوتے تھے میں کبھی جاتا بھی نہیں تھا. تو میں نے پھر 2011 میں خاص طور پہ عمران خان سے متاثر ہو کر فیصلہ کیا کہ فیملی لائف جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے پالیٹکس سے بہت زیادہ. اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. اگر جو میں نے فیصلے لیے ہیں اس میں یہ بھی ایک وجہ. پہلے میں پوچھ رہا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر, یعنی کہ اگر آپ اسموتھلی بھی پالیٹکس کر رہے ہو, کیونکہ آپ لوگوں کی جو تحریک انصاف والوں کی زندگی میں جو انقلاب آیا نا وہ تو ہے 9 مئی کے بعد. اس سے پہلے تو ایک اسموتھ سیلنگ چل رہی تھی, نارمل پالیٹکس اس طرح ہوتی ہے. تو میں انقلاب نہیں, اس میں فیملی لائف بڑی 9 مئی کے بعد کہیں زلزلہ آیا پورے پاکستان میں آیا ویسے تو وہ جب نارمل پولیٹیکل لائف آپ کی چل رہی 9 مئی سے پہلے, تو اس وقت آپ کی فیملی لائف بہت زیادہ کہہ لیں کیا کرنا پڑتا ہے متاثر ہو رہی تھی. دیکھیں پالیٹیشین کی تو 24/7 جاب ہے. آپ یہ ٹائمنگ نہیں کر سکتے جی کہ میں نے 2 سے لے کے 4 بجے تک اپنے حلقے کے ووٹر سپورٹر کو ملنا ہے. وہ رات کے 2 بجے بھی آپ کی بیل بجا سکتا ہے, وہ صبح 8 بجے بھی آ سکتا ہے. تھانے کچہری کے کام, گلی محلوں کے اتنے ایشوز ہیں, تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کسی وقت بھی آپ کا جو سپورٹر ہے, ورکر ہے یا ووٹر ہے وہ کام کے لیے آپ تک آ سکتا ہے. تو اس لیے اس میں آپ کی کوئی فکس ٹائمنگ نہیں ہے. اور سچ پوچھیے پالیٹکس میں آ کے جو میری فیملی لائف تھی, جب میری شادی ہوئی تو تب میں بزنس مین تھا, تو بیگم نے ایک بزنس مین سے شادی کی تھی, تو بعد میں پالیٹیشین بن گیا. وہی کہہ رہا ہوں, بعد میں پالیٹکس میں آ گیا میں. تو پچھلے جیسے میں کہہ رہا ہوں تقریباً 12 سالوں سے وہ ایک پالیٹیشین کی بیگم ہے اب. تو وہ بہت دفعہ کہتی بھی ہیں کہ میں ایز اے بزنس مین جب تھے تو زیادہ اچھے تھے, زیادہ ٹائم دیتے تھے, جب کہ پالیٹکس میں آئے ہو نہ ہمیں ٹائم دیتے ہو نا. دیکھیں اتنا زیادہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ بندے جا کے ووٹ مانگنا, بھیک مانگنی, بھیک ناٹ ان اے نیگیٹو سینس, مطلب آپ کو خجل خوار ہونا پڑتا ہے. لیکن پھر بھی جو جس کو پالیٹکس کا چسکا لگ جائے تو وہ پالیٹکس کرتا ہے. دیکھیں کیا چسکا کیا ہوتا ہے اس کا؟ پالیٹکس میرے خیال میں پالیٹکس میں نا 2 ہی راستے ہیں. یا آپ اپنے آپ کو امپاور کریں, اور امپاورمنٹ میں پروٹوکول بھی ہے, مال بھی بنا لیں, جو آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں. یا پھر آپ دوسروں کے لیے ایڈ کریں, آپ اپنی کمیونٹی کے لیے کام کریں. اور جو میری ایک سوچ تھی, جو میں سیالکوٹ کے لیے کرنا چاہتا تھا 30 سال سے, خواجہ آصف وہاں سے میں نے اتار ہے. سیالکوٹ کا آپ آئیں حال دیکھ لیں. سیالکوٹ الحمدللہ اربوں روپے کی ایکسپورٹ ہے سیالکوٹ سٹی کی, کنٹریبیوشن ہے سیالکوٹ کے بزنس کمیونٹی کی سیالکوٹ کے لیے. تو میں تو شہر کے لیے بھی آیا تھا, اپنی کمیونٹی کے لیے, اور مجھے الحمدللہ فخر ہے 3-3.5 سال جتنے بھی تھا ٹی آئی کا عرصہ میں نے بھرپور کوشش کی سیالکوٹ کے لیے ترقیاتی کاموں کی بھی, بزنس کمیونٹی کے ایشوز سالو کرنے کی بھی, کامن مین کے ایشو سالو کرنے کی بھی. لیکن جو ایکسپیرینس میں نے کیا, ہمارے ایک جو مینجمنٹ سسٹم ہے گورنمنٹ کے اندر وہ اتنا مس مینجڈ ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کام لیٹ سے ایک ویک ہو جائے گا. پالیٹکس کی مطلب پھر بھی اتنی پرابلمس کے باوجود بندہ جو ڈیپینڈس. دیکھیں جو لوگ آگے پاس بیٹھتے ہیں, نہیں وہ تو ایک تھرل تو ہے, آپ ایک سیلیبریٹی کے طور پہ آپ کو لوگ لے رہے ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ مال بنانے والے ان کے لیے مال بنانے میں تھرل ہے, جن کے لیے کام کرنا ایک سیٹسفیکشن ہے, یا ان کے لیے جیسے میں نے کہا میرا پالیٹکس میں آنا مقصد تھا کہ میں اپنے شہر کے لیے کچھ ایڈ کروں, اپنے ملک کے لیے ایڈ کروں. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا پروگرام تھا کامیاب جوان. کہتے تھے سب زیادہ کام کیا, کسی کو فیڈریشن میں یوتھ کا پتہ ہی نہیں تھا, تو وہ تھرو کامیاب جوان پروگرام اس کو ہم نے بڑی محنت سے لانچ کیا اور نوجوانوں کے لیے کام کیا. تو میں نے تو پوری ایمانداری سے کام کیا, اور مجھے فخر ہے کامران کہ 3.5 سال میں نے 1 روپے کا بھی اپنی ذات کا جو بوجھ ہے نا حکومت کے خزانے پہ نہیں ڈالا. ٹیکس پیئر کے پیسے کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا. فارن ٹورز بھی کیے میں نے حکومت کے لیے, اپنی جیب سے کیے. اور ایک سوچ یہ تھی کہ ہم ہر وقت پروگراموں میں بات کرتے ہیں جی پاکستانیوں کے اوپر 1,70,000 کا قرض ہے, تو میں نے یہی سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے خاندان کا جو قرض ہے, ورنہ ایسے پی ایم تھا بڑے آرام سے 8-10 لاکھ روپے مہینے کا پڑ سکتا تھا. تو یہ کم از کم مجھے فخر ہے. پرائم منسٹر ہاؤس میں آفس تھا میرا, پرائم منسٹر آفس میں, تو وہاں بھی ہر مہینے 40,000 50,000 چائے کے بل, ہر چیز الحمدللہ میں نے خود سپورٹ کیا. آپ کے جو بچے ہیں ان کی زندگی میں خلا آیا آپ کے پالیٹکس؟ بہت زیادہ. اگر آپ سچ پوچھو, 2 بیٹے ہیں میرے, ایک 6 سال کا ہے اور ایک 13 سال کا ہے. تو سچ پوچھیں کہ میں واقعی انہیں ٹائم نہیں دے سکا. اور پالیٹکس میں اگر میں دیکھوں 2 چیزیں,
پالیٹکس کی وجہ سے ایک میں اپنی والدہ کو ٹائم نہیں دے سکا. حیات ہے ابھی والدہ؟ ہاں جی حیات ہے، بلکہ وہ پنجاب پولیس کا واقعہ ہوا تھا، اس میں ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی. اور والدہ سے بہت کم ملاقات رہتی تھی جب کا اسپیشلی گورنمنٹ میں تھا. اور دوسرا فیملی کو ٹائم نہیں دے سکا. جب میں پالیٹکس میں نہیں تھا بیگم کو یا بیٹے کو میں ٹائم دیتا تھا، کافی ٹائم دیتا تھا. تو دیکھیں ابھی جو فیصلہ سناؤں گا یا بتاؤں گا اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں. بریک لے لوں اگر آپ کی اجازت تو آپ چائے پئیں. عثمان بھائی آپ کا اپنا گھر ہے. اور عثمان ڈار صاحب 9 مئی کے اوپر کچھ ایکسکلوسو گفتگو کریں گے جو میں نے ان سے انٹرویو سے پہلے سنی تو میری آنکھیں کھلی رہ گئی. جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ بھی بڑا حیران کن ہے. چیئرمین تحریک انصاف کے متعلق جو ہے ان کے خیالات کیا ہیں اور اس وقت وہ ان کو سیاست کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں، اس کے اندر تمام باتیں. اور یہ 9 مئی کے بعد تھے کہاں پہ؟ عثمان ڈار صاحب میرے گھر سے دنیا نیوز کے شو میں آپ کے ساتھ دوبارہ مخاطب ہوں گے. پاکستانیوں جانا نہیں، آپ